أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اجلاس کے صدر محترم اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے موقر علماء کرام، بالخصوص ممبئی کی مسافت سے طے کرتے ہوئے آپ کی سرزمین پر تشریف لائے فضیلت الشیخ عنایت اللہ المدنی حفظہ اللہ، اور ان کے ساتھ رفیق سفر جناب مولانا مصلح الدین صاحب الفیضی حفظہ اللہ، جلسہ کمیٹی کے اراکین اور ممبران، اور اسی طریقے سے مدرسہ کے اراکین و ممبران اور ذمہ داران، اور نیما للمٹیا ڈسٹرکٹ گڈا اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں اور عزیز بچوں، رات کے تقریباً 1:45 بجے تک آپ نے بہت ہی دل جمعی کے ساتھ اور بہت ہی صبر و سکون کے ساتھ آپ نے مختلف علماء کو ان کے مختلف عناوین پر گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے، اور پیش رو خطیب فضیلت الشیخ عنایت اللہ المدنی حفظہ اللہ، جن کو ابھی آپ سن رہے تھے، جنہوں نے توحید کے موضوع پر بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین تقریر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ توحید اساس ہے، روح ہے، جان ہے ہمارے مذہب کی، اسلام کی۔ ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں، جس مذہب کو ہم مانتے ہیں اور جس کو ہم اپنے سینے سے لگائے پھرتے ہیں، وہ ایک باڈی ہے اور اس کی روح یہی توحید ہے۔ اگر توحید کو اسلام کے اندر سے نکال لیا جائے تو پھر ڈیڈ باڈی رہ جاتی ہے، اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے۔ خود ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کی بھی عزت اور توقیر صرف اس وقت تک کرتے ہیں جب تک کہ اس کے اندر روح ہے، اس کے اندر جان ہے، اور جیسے ہی وہ روح اس کے اندر سے نکلی، ہم دیکھتے ہیں پھر زیادہ دیر اس کو ہم نہیں رکھتے، بلکہ خود ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بچے، ہماری بیوی، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم اس باڈی کو بھی زیادہ دیر اپنے گھر پہ نہیں رکھتے، بلکہ 5-6 گھنٹے کے بعد ہم اس کو زمین کے سپرد کر دیتے ہیں، قبرستان کے حوالے کر دیتے ہیں، کیونکہ جب روح نکل گئی تو ڈیڈ باڈی کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی۔
تو ہماری زندگی سے اگر توحید نکل جائے، ہمارے اسلام سے اگر توحید نکل جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ پھر کوئی چیز باقی نہیں رہی، اور جو اسلام بنا توحید کے جس کو ہم مان رہے ہیں اور جس پر عمل کر رہے ہیں وہ اسلام ہے ہی نہیں، وہ ڈیڈ باڈی ہے۔ جیسے ڈیڈ باڈی کی قدر نہیں کی جاتی، ایسی اللہ رب العالمین بھی اس اسلام کی کوئی قدر نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی نظر میں اس اسلام کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی ہے جس اسلام کے اندر توحید نہ ہو۔ بڑی خوبصورت تقریر آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے اور آپ کے دلوں میں توحید کوٹ کوٹ کے بھر دے، ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پر قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایمان کی اور عمل صالح کی ایک اہمیت اور حیثیت کو بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جن کے اندر ایمان ہے اور عمل صالح ہے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری دنیا نقصان میں ہے، ساری کائنات خسارے میں، جتنے بھی انسانوں کو تم دیکھ رہے ہو ساری انسانیت سر تا پا، سر سے لے کر پیروں تک نقصان ہی نقصان میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت کو نقصان میں بتایا ہے، لیکن جن لوگوں کو نقصان سے نکالا ہے اور مستثنا کیا ہے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح اور نیک عمل کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جنہوں نے حق کی وصیت کی، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق بات بولنے میں اور حق بات کہنے میں جو پریشانیاں، جو آفتیں، جو مصیبتیں آئیں ان پر جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے، یہ لوگ نقصان اور خسارے میں نہیں ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چار چیزوں کا ذکر کیا ہے ان میں دو چیزیں ایمان اور عمل صالح بھی بتائی ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، یہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہیں، خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ان دو چیزوں کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے۔ اللہ نے ایمان بھی کہا ہے اور عمل صالح بھی کہا ہے، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ ہمارے پاس اگر ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو بیکار ہماری زندگی، اور اگر ہمارے پاس عمل ہے، عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں تو بیکار۔ کتنے کافر، کتنے مشرک، کتنے دہریے، کتنے ادھرمی اور پاپی لوگ ایسے آپ کو ملیں گے، کتنے کافر اور مشرک ایسے ملیں گے جو بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ہم ان کے کاموں کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے لیکن ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا اچھے کام کرنے کا، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ جائیے اور دیکھ کے آئیے بامبے کے اندر ٹاٹا ہاسپٹل میں سفر کریے، مشاہدہ کریے، آپ بھی بہت سے مریضوں کو لے کے جاتے ہوں گے۔ ٹاٹا ہاسپٹل کینسر کے علاج کے لیے بڑا فیمس اور مشہور ہاسپٹل ہے، اور وہاں جانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کتنی سنستھائیں، کتنی تنظیمیں ایسی آپ کو ملیں گی
جو تنظیمیں، جو سنستھائیں علاج کر رہی ہیں، کروا رہی ہیں، غریبوں کی مدد کر رہی ہیں، پیسہ بانٹ رہی ہیں، پھلوں سے بھرا ہوا ٹرک لاتے ہیں اور وہ ٹرک غریبوں میں اور بیماروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ٹرک پر بھر کر کھانا لایا جاتا ہے، اور وہ بلا کسی بھید بھاؤ کے، کون ہندو ہے، کون مسلم ہے، کون سکھ ہے، کون عیسائی ہے، سب کی مدد کی جاتی ہے اور سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ جب میرا پھوپھا زاد بھائی بیمار تھا اور میں اس کو لے کر جب ٹاٹا میموریل میں، جب ٹاٹا ہاسپٹل میں اس کا علاج کرا رہا تھا، 11 سال تک میں نے اس کا علاج کرایا، اس وقت میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کتنی سنستھائیں ایسی تھیں جو پوچھتی تھیں کہ آپ کے بھائی کے علاج میں ڈاکٹروں نے کتنا خرچہ بتایا ہے، اس کا اسٹیمیٹ مجھے دیجئے، میں اپنی سنستھا سے پاس کرا کے لاتا ہوں، آپ کو اس کا چیک دے دیتا ہوں، زندگی بھر کی دوائیں مفت ملیں گی، زندگی بھر کا علاج مفت ملے گا۔ میرے بھائیوں، کیا آپ اس کو کم بڑا کام سمجھتے ہیں؟ کتنا بڑا کام ہے یہ، کیا آپ اس کو معمولی کام سمجھتے ہیں؟ نہیں، حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا کام ہے، غریبوں کا، مجبوروں کا اور بے بسوں کا علاج کرانا اور بیماروں کا علاج کرانا۔ لیکن جو تنظیمیں یہ علاج کرا رہی ہیں ان کو کیا ملے گا؟ آپ ہی بتائیے، کیا فائدہ ہے ان کو؟ اخروی فائدہ کیا ہے؟ ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ یہ اچھا کام تو کر رہے ہیں لیکن اس اچھے کام پر کوئی ثواب اس لیے نہیں کیونکہ وہ ایمان سے خالی ہے۔ ہمارے پاس ایمان ہے، ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے۔ آج کوئی ایک نیکی مجھے ایسی بتا دیجئے جو نیکی ہم کرتے ہوں اور اس نیکی کے اندر اخلاص دکھائی دے رہا ہو۔ کوئی ایک نیکی کا کام ہمیں ایسا دکھا دیجئے جو آج ہم کر رہے ہیں اور اس کام کے اندر اخلاص موجود ہو۔ آج ہم جمعے کے دن مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو یہ سوچ کر آ رہے ہیں کہ گاؤں والے یا محلے والے یہ نہ کہیں کہ دیکھو وہ کتنا بڑا کمینہ انسان ہے، جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا۔ آج ہم قربانی کر رہے ہیں تو قربانی کا جانور لیتے ہی بکرے کی فوٹو لی اور ہم نے فیس بک پہ ڈالنا شروع کر دیا، ہم نے واٹس ایپ گروپ پہ ڈالنا شروع کر دیا کہ الحمدللہ آج اللہ کی توفیق سے میں نے قربانی کے لیے ایک بکرا خریدا ہے جس کی قیمت 20,000 ہے، 25,000 ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ نے خریدا تھا تو کیا ضرورت تھی اس بکرے کی نمائش کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی اس قربانی کے جانور کی قیمت کو بتانے کی؟ آج کون سا کام آج ہمارے اندر اخلاص کا رہ گیا ہے؟ آج ہم چند لوگوں کو اپنے گھروں میں بلا کر روزہ افطار کرا لیتے ہیں تو افطار کا فوٹو کھینچیں گے، ان لوگوں کا فوٹو کھینچیں گے، بلکہ ان لوگوں کو کیا کھلایا جا رہا ہے، کیا پلایا جا رہا ہے، پانی کی بوتل تک کا فوٹو ہمارے موبائل میں کیپچر ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ہم فیس بک میں اور پھر ہم اس کو ڈالتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں اور بتاتے ہیں کہ آج ہم نے 50 لوگوں کو روزہ افطار کرایا ہے، آج ہم نے اتنے لوگوں کو روزہ افطار کرایا ہے، آج ہم نے افطار کے اندر یہ چیزیں آج ہم نے روزے دار لوگوں کو کھلائی ہیں۔ آج مجھے بتاؤ کون سا ایسا عمل ہے جس کے اندر اخلاص باقی رہ گیا ہے؟ اگر ہمیں اللہ نے عمرے کی توفیق دی، ہم عمرہ کرنے گئے اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم سیلفی کھینچ رہے ہیں، فوٹو کھینچ رہے ہیں، اور فوٹو کھینچنے کے بعد سیلفی لینے کے بعد اس کو ہم واٹس ایپ گروپ، فیس بک، سوشل میڈیا پر ہم اس کو ظاہر کر رہے ہیں اور ڈال رہے ہیں اور دکھلا رہے ہیں کہ دیکھو آج ہم خانہ کعبہ تک پہنچ گئے، اللہ نے مجھے عمرے کی توفیق دی ہے، ہم اس کی نمائش کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں۔ ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی ضروری ہے۔ کبھی یاد کیجئے ہماری اس تقریر کو، شاید میں نے کبھی کوئی ایگزامپل دی ہو، کبھی ہم نے آپ کو کوئی مثال دی ہو۔ ایمان اور عمل صالح
ہماری زندگی کے لیے دونوں ایسے ہی ضروری ہیں جیسے موبائل کے لیے سم اور سم کارڈ کے لیے موبائل، دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں، ایسی ایمان کے بغیر عمل صالح اور عمل صالح کے بغیر ایمان انکمپلیٹ ہے، ادھورا ہے، ناقص ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ قیمتی سے قیمتی موبائل لے لیجئے، بہت اچھا سے اچھا موبائل لے لیجئے، آئی فون لے لیجئے، آپ زیڈ فولڈ 6 لے لیجئے، مہنگے سے مہنگا موبائل لے لیجئے، 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا موبائل بھی خرید لیجئے، اور جس دن دکان سے اس موبائل کو خرید کے لائیں گے اسی دن اس موبائل کو کان میں لگا کر کہیے ہیلو ہیلو، آپ کی آواز وہیں دب جائے گی، آپ کی آواز نہیں جائے گی۔ کیوں؟ آپ کہیں صاحب ہم تو 1 لاکھ کا موبائل لائے ہیں، 1.5 لاکھ کا اتنا قیمتی موبائل، لیکن یہ تو دلی اور بمبئی بات نہیں ہو پا رہی ہے، سعودی اور کویت اور دبئی میں بات نہیں ہو پا رہی ہے، ارے پھر اتنا مہنگا موبائل خریدنے کی ضرورت کیا تھی مجھے؟ آپ چیختے رہیے لیکن آپ کی آواز نہیں جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ موبائل تو آپ نے لے لیا لیکن اس موبائل کے اندر سم نہیں پڑا ہوا ہے، جب تک سم کارڈ نہیں ڈالیں گے اور اس سم میں بیلنس نہیں ہوگا تب تک آپ کی آواز دوسرے کو نہیں پہنچے گی۔ موبائل بہت قیمتی ہے آپ کا لیکن سم نہیں پڑا، موبائل بیکار ہے۔ اب آپ سم لے لیجئے، جیو کی لے لو، ایئرٹیل کی لے لو، ووڈا کی لے لو، کسی بھی اچھی کمپنی کی سم لے لو، اور اس سم میں 10,000 روپے کا بیلنس بھی بھر لو، 20,000 50,000 کا بیلنس بھی ڈال دو۔ اب اس سم کو کان میں لگا کے کہو ہیلو ہیلو، ارے بھائی آپ کو میری آواز آ رہی؟ ارے میں گڈا سے بول رہا ہوں، ارے بھائی میں للمڈیا سے بول رہا ہوں، آپ کی آواز کہیں نہیں جائے گی۔ سم میں آپ کے 50,000 روپے کا بیلنس ہے لیکن آواز نہیں جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس سم تو ہے لیکن موبائل نہیں ہے، اور سم بغیر موبائل کے کام نہیں کرتا ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ سم کے اندر موبائل کارڈ ڈالنا پڑے گا، یا موبائل کے اندر سم کارڈ، موبائل میں سم کارڈ کو ڈالنا پڑے گا۔ جب موبائل اور سم کارڈ دونوں مل جائیں گے اس کے بعد میں آپ جس جگہ چاہیں گے گفتگو کریں گے، جس جگہ چاہیں گے بات کریں گے۔ اب آپ کی بات ہوگی۔ یہی حال ہے ایمان کا اور یہی حال ہے عمل صالح کا۔ آپ کے پاس ایمان ہے، عمل صالح نہیں تو یہ ایمان کسی کام کا نہیں۔ آپ کے پاس عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں، ایسا عمل صالح بھی کسی کام کا نہیں۔ اس لیے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ان کے لیے ایسا انعام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اے بھائی کیا کر رہے ہیں ادھر؟ صحیح سے بٹھال دیجئے ان کو، بہت دیر سے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، تو نکال دیجئے۔ تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی بھی ختم نہیں، یعنی نہ ختم ہونے والا اجر، نہ ختم ہونے والا انعام، نہ ختم ہونے والا اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ تو یہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ اب ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ ایمان کی 70 سے زیادہ درجے ہیں، شاخائیں ہیں۔ آپ ادھر کریے، وہ کمیٹی کے لوگ یا جو رضاکار ہیں وہ دیکھ لیں گے، یار ادھر ڈسٹرب نہ کریے۔
تو میرے بھائیوں ایمان کے 70 سے زیادہ برانچز ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں۔ اب ایمان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں۔ عربی زبان میں جب اس طریقے کا جملہ بولا جائے 50 سے زیادہ، 70 سے زیادہ، 90 سے زیادہ، تو اس سے مراد ہوتی ہے کثرت۔ اس سے یہ مراد لیا جاتا ہے کہ یہاں گنتی مراد نہیں ہے، یہاں کوانٹٹی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں کثرت مراد ہے۔ یعنی ایمان کی بہت سی برانچز ہیں، ایمان کی بہت سی شاخائیں ہیں۔ جیسے ہم لوگ اپنے محاورے میں بولتے ہیں سدھر جاؤ، نہیں سدھرو گے تو 50 جوتے ماروں گا تمہیں۔ کبھی کبھی ہم اور آپ بولتے ہیں نا ٹھیک سے رہو، 50 جوتے لگاؤں گا تمہیں۔ تو 50 جوتے لگانے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو پکڑ کے 50 گنتی سے جوتے مارو گے اور ہر جوتے پہ گنو گے 1 2 3؟ نہیں، بلکہ یہاں 50 سے مراد کیا ہے؟ صحیح سے، ڈھنگ سے، اچھی طریقے سے سنبھل جاؤ، نہیں تو اتنا ماروں گا کہ یاد رکھو گے، یعنی بہت زیادہ اور سخت سزا دوں گا تمہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے یہی فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں۔ ہاں 3 چیزوں کا ذکر کر دیا، بہت سی چیزوں کو تو نہیں بتا پاؤں گا، اور یہ چھوٹے سے خطبے میں، چھوٹی سی تقریر میں یہ ساری باتیں بتائی بھی نہیں جا سکتی ہیں۔ اس حدیث کے اندر جو 3 چیزیں بتائی گئی ہیں انہی 3 چیزوں پر آج میں اشارہ کروں گا۔ فرمایا 3 چیزیں کیا ہیں جو